کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ خدا نخواستہ میں پاکستان چھوڑ جاؤں؟ سلیم بھائی، میں زندگی میں 2 دفعہ میں نے کوشش کری. ایک دفعہ یو کے کا مجھے پاسپورٹ 1986-87 میں مل رہا تھا. میں کوئی 15-20 دن رہا، بٹ میں نے یہ فیل کیا کہ میں اس کلچر کے لیے اس معاشرے میں فٹ نہیں ہو سکتا، تو میں واپس آ گیا. دوسری دفعہ میں 88-89 میں امریکہ گیا، نیو یارک میں تھا، تو مجھے کارڈ تو مل رہا تھا. تو اس ٹائم پہ بھی میرا خیال تھا کہ میں امریکہ میں سیٹل ہو جاؤں. تو میں 2 مہینے رہا وہاں پہ یہ دیکھنے کے لیے کہ میں وہاں پہ سیٹ ہو سکتا ہوں یا نہیں. تو دوبارہ میں نے یہ فیل کیا کہ میں اس کلچر کے لیے اس معاشرے میں فٹ نہیں ہو سکتا. اور پاکستان میں جو محبت ہے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو باقی سب چیزیں ہیں، تو پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے. آپ کہیں بھی جائیں تو آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوتے ہیں. آج پاکستان میں الحمدللہ اگر مجھے کسی سے بھی ملنا ہوتا ہے تو میں 2-4 دن میں اسے ٹائم لے کے مل سکتا ہوں. تو وہ جو عزت ہے، جو خوشی ہے، جو راحت ہے، وہ پاکستان میں ملتی ہے، باہر نہیں ملتی. جو پاکستان میں اپنائیت اور راحت ملتی ہے وہ باہر نہیں ملتی. نہیں، بالکل نہیں ملتی. آپ اگر پیسے وہاں جا کے بہت کما بھی لیتے ہیں تو اسٹل یو آر اے سیکنڈ کلاس سٹیزن. آپ فرسٹ کلاس سٹیزن نہیں ہو سکتے. آپ ایک شارٹ ٹرم چھٹیوں کے لیے تو جا سکتے ہیں، آپ نے 1 ہفتہ چلے گئے، 10 دن چلے گئے، 15 دن چلے گئے، بٹ اس کے بعد آپ کو اپنے ملک کی یاد آتی ہے، اپنی چیزیں یاد آتی ہیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے اور فلاں مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ملک چھوڑ جاتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کبھی وہ چیزیں نہیں آئیں؟ دیکھیں، یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مسئلہ ہے. جو باقی انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں وہ بھی مسئلے ہیں کہ جی انرجی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. کراچی میں جو پانی ہے اس کی بڑی شدید قلت ہے. اب ڈی ایچ اے بنے ہوئے آج 40 سال ہو گئے. ڈی ایچ اے کے فیسز میں پانی نہیں آتا، حالانکہ ڈی ایچ اے میں منسٹرز رہتے ہیں، وہاں پہ سینیٹرز رہتے ہیں، وہاں پہ ایم این ایز رہتے ہیں، وہاں پہ جنرلز رہتے ہیں، لیکن یہ سارے مل کے بھی ڈی ایچ اے کے پانی کے مسئلے کو حل نہیں کرا سکے، جو بدقسمتی ہے. تو مطلب کچھ سیریس مسئلے ہیں جن پہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے اور اس کو حل کرنا چاہیے. لیکن آپ پھر بھی ڈی ایچ اے میں پانی نہ آئے تب بھی آپ نہیں جائیں گے پاکستان سے؟ اس کی سلیم بھائی مثال یہ ہے کہ میرے گھر میں روزانہ ٹینکر آتا ہے. تو یہ میں جب کی بات بتا رہا ہوں 1990 کی، جب میں نیو یارک گیا تو اس ٹائم پہ جب ہوٹل میں پانی آتا تھا وہ کوئی $3 کا آتی تھی بوتل. وہ اس وقت ایکویلنٹ تھا 125 روپے کے، اور 125 روپے میں میرے پاس ایک ٹینکر آ جاتا تھا. اچھا. جب میں نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ یار یہاں تو جو 2 بوتلیں میں لیتا ہوں اس قیمت میں میرے پاس ٹینکر آ جاتا ہے، تو میں نے اس پہ سوچنا بند کر دیا. اس میں بھی یعنی فائدہ پاکستان میں ہے. دیکھیں، پاکستان میں جو چیزیں ہیں، کھانا پینا بہت سستا ہے، ہر چیز یہاں پہ بہت سستی ہے. آپ یہاں پہ آج ایک جو ایوریج آدمی ہے اس کا کچن کا خرچہ، میں اپنے ڈرائیور سے، اپنے پین سے، اپنے لوگوں سے پوچھتا ہوں تمہارا کچن کا خرچہ کیا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں آج کہ میرے ڈرائیور نے مجھے بتایا اس کا جو کچن کا خرچہ ہے 14,000 روپے. یا جو پین ہے اس کے بچے 3-4 تھے، تو اس نے کہا میرا خرچہ جو ہے 15-16 ہزار روپے. اگر 15-16 ہزار میں کچن کا خرچہ چل رہا ہے تو 15-16 ہزار میں آپ دنیا میں کہاں پہ اپنا کچن کا خرچہ چلا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ میرے ایک افغانی دوست ہیں، پوری دنیا میں گھومے پھرے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جیسا ملک کوئی اور نہیں ہے رہنے کے لیے. تو یہ واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، میں تو پیدا ہی پاکستان میں ہوا ہوں. میرے والدین سب یہاں دفن ہیں، میرے بھائی یہاں رہتے ہیں، میرے بچے یہاں رہتے ہیں، تو وہ میرے رشتہ دار سب یہاں رہتے ہیں. تو وہ تو جو آپ کا ملک ہے وہ آپ کا ملک ہے. کوئی دوسرے ملک میں تو آپ جا کے وہ آپ کو انسیت مل ہی نہیں سکتی. ابھی اس وقت ہم جن حالات سے گزرے ہیں، قلیل المیات کیا اقدامات ہو سکتے ہیں جو کہ حکومت کو کرنے چاہیے کہ ہماری معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو
حکومت کو تینوں چاروں طرف ہی فوکس کرنا ضروری ہے. ان کو ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھنا ہے کہ ان کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, دیٹ از امپورٹنٹ. نمبر 2, انڈسٹری کے لیے انرجی کاسٹ کو نیچے لانا بہت ضروری ہے, اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ اس کو کیسے لا سکتے ہیں. اچھا, ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ایک جو آپ نے ایف بی آر کا ذکر کیا, تو ایک بہت بڑا مسئلہ ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ ان کے ریفنڈس نہیں ملتے. اچھا, اب ان کو جیسے رولز آف دا گیم ایک ہونے چاہیے. جو ایکسپورٹرز جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے پاس جو الیکٹرک کا بل آتا ہے تو اس میں تاریخ ہوتی ہے جی 20 تاریخ کو آپ ادا کر دو تو آپ کو 1 کروڑ روپے دینا ہے. اگر آپ 21-22 تاریخ کو دیتے ہو تو آپ پہ پینلٹی پڑتی ہے, 1 کروڑ 10 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں. اسی طرح سے گیس کا بل آتا ہے کہ جی اس تاریخ کو دے دو تو 100 روپے, نہیں دو گے تو 110 روپے. اب گورنمنٹ جو ریفنڈ نہ سیل ٹیکس کے ریفنڈ دے رہی ہوتی ٹائم پہ, نہ انکم ٹیکس کے دے رہی ہوتی, نہ باقی کوئی دے رہی ہوتی, تو وہ بہت زیادتی ہے. گورنمنٹ کو جو ایکسپورٹرز کے ریفنڈ ہیں وہ اگر ٹائم پہ دے تو اس سے ایکسپورٹس کی بہت بڑھے. اچھا, اب دوسرا کیا ہوتا ہے, جب ایکسپورٹر کو یا انڈسٹریلسٹ کو پیسے نہیں مل رہے ہوتے تو وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں کسٹم ہاؤس کے, وہ چکر لگا رہے ہوتا ہے کمشنر کے. کیوں؟ اس کو تو فوکس کرنا چاہیے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے, انوویشنس کے لیے, مارکیٹنگ کے لیے. اس کا ٹائم کیوں خراب کرا رہے ہیں آپ اس کو کسٹم ہاؤس کے اور کمشنر کے اور ایف بی آر کے چکر لگانے میں؟ تو یہ گورنمنٹ کو اس میں بالکل اس کو جو ریفنڈز ہیں وہ بالکل ٹائم پہ کرے تاکہ وہ ایکسپورٹرز کو ہیلپ کرے, اور اس طرح سے گورنمنٹ جو ایکسپورٹس ہے اس کو ہیلپ کر رہی ہوگی. یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جس طرح ڈیلنگ ہوئی, اور بعض اوقات لگتا ہے کہ معیشت کی مہار پوری طرح آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے, تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ٹھیک ہے اور کبھی ہم آئی ایم ایف کے نرغے سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہماری معاشی حالت تھی اس آئی ایم ایف کیا ہے, آئی ایم ایف ایک ورلڈ بینک ہے. تو ورلڈ بینک کے پاس آپ اس وقت جاتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے. بینک آپ کے پاس نہیں آتا کہ میرے سے پیسے لے لو. تو پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ خراب تھا یا ہماری جو ضرورت تھی اس کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے, آئی ایم ایف ہمارے پاس نہیں آئی. اچھا, آئی ایم ایف جو ہے وہ ایز اے ڈاکٹر آپ کو تجویز دیتی ہے کہ بھائی آپ کیا غلطیاں کر رہے ہو, آپ کو کیا سدھارنا ہے. تو وہ جو ہم غلطیاں کرتے رہے ہیں وہ اس نے آئی ایم ایف نے آپ کو ساری تجویزیں دیں کہ بھائی آپ یہ چیزیں کریں تو آپ اپنی معیشت کو صحیح راہ پہ لا سکتے ہیں. تو آئی ایم ایف جو ہے آپ کے پاس, پاکستان کے پاس یا کسی ملک کے پاس زبردستی نہیں جاتی, وہ تو ملک جاتا ہے اس کے پاس کہ بھائی میری مدد کرو. تو ہم کبھی اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں؟ سلیم بھائی, میرے خیال ہے کہ یہ ہمارے ڈیم بن جائے, یہ ریکارڈنگ شروع ہو جائے, ہماری مائننگ شروع ہو جائے, تو 3-4 سال میں مجھے بہت امید ہے کہ پاکستان میں ایک ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا. یہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, ڈیمز ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں, ریکارڈنگ شروع ہو جائے, ایگریکلچر شروع ہو جائے, آئی ٹی کی ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں. ایک ریولیوشن لانا پڑے گا. تو یہ 4-5 چیزیں مل کے ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ نے سی پیک کا ذکر نہیں کیا. ہماری حکومت تو سی پیک کو گیم چینجر کہتی ہے. دیکھیں, سی پیک جو ہے دیٹس آلسو اے ویری بگ اپرچونیٹی. اب جو پلان ہے کہ بھائی گوادر سے لائن بچھے اور وہاں سے آئل کی شپمنٹ جاری ہو چائنا, تو یا وہاں سے ٹریڈ جاری ہو, تو آئی مین اگین سی پیک انڈاؤٹیڈلی از اے ویری بگ اپرچونیٹی فار پاکستان. یہ جو آج کل بڑا غلغلہ ہے کہ جی پاکستانی سرمایہ کار باہر جا رہا ہے, تو یہ اس میں حقیقت کتنا ہے, مبالغہ کتنا ہے؟ سلیم بھائی دیکھیں, جو انڈسٹریلسٹ ہے یا جو انویسٹر ہے دنیا بھر میں, یہ پاکستان میں نہیں بلکہ آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں, جو انویسٹر ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے جہاں پہ اس کو جان کا مال کا تحفظ ہو. جہاں پہ اس کی جان اور مال اسٹیک پہ آتی ہے تو وہ مائیگریٹ کرتا ہے. اگر آپ جوز کی ہسٹری دیکھیں تو وہ ایجپٹ سے مائیگریٹ کر کے پیلسٹین آئے, پیلسٹین سے مائیگریٹ کر کے عراق گئے, سیریا گئے, ٹرکی گئے, پھر یورپ گئے, امریکہ چلے گئے. اچھا, وہ کس وجہ سے گئے کہ ان کی جان اور مال کو
میں ان کو مسئلہ تھا، خطرہ تھا. جی. تو اسی طرح سے اب آپ دیکھیں پاکستان کی مثال لیں. آپ ہمارے پاکستان میں 3 برادری ہیں جو تجارت میں زیادہ ہیں. ایک چنوٹی ہیں جو چنوٹ میں رہتے تھے. جب چنوٹ میں ان کو اپورچونیٹیز نہیں ملی تو مائیگریٹ کر کے انڈیا گئے، جہاں پہ کلکتہ گئے، دہلی گئے، باقی جگہ پہ گئے. اسی طرح سے جو میمن ہیں وہ گجرات میں رہتے تھے، وہ مائیگریٹ کر کے پھر پاکستان آئے جب ان کو جان کا خطرہ تھا. اسی طرح سے دہلی برادری ہے، وہ پہلے بحیرہ میں رہتے تھے، بحیرہ سے وہ مائیگریٹ کر کے دہلی گئے، دہلی سے مائیگریٹ کر کے وہ کراچی آئے. تو وہ بھی ان کو جب جان کا خطرہ ہوا، میرے والدین جو ہیں وہ دہلی میں رہتے تھے. میرے والد صاحب بہت ایکٹیو تھے مسلم لیگ میں پاکستان کے لیے. تو ہمارے گھر میں بم پھینکے جو اتفاق سے پھٹے نہیں. تو میری دادی نے، مرحوم نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، میرے والد کو فورس کیا کہ بھائی تم اب مائیگریٹ کر لو پاکستان. تو جہاں بھی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو انسان جو کماتا ہے، رہتا ہے، اپنے خاندان کے لیے رہتا ہے، تو مائیگریٹ، اگر جہاں پہ جان کا خطرہ ہو تو مائیگریٹ کرتا ہے.